10ویں جماعت کی تکمیل کے بعد مختلف پیشہ وارانہ کورسز کے حصول کے ذریعے اپنے درخشاں مستقبل کو سنوارا جا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایم ایل سی جناب عامر خان صاحب نے انجمن ترقی اردو کریم نگر کے زیر اہتمام 10ویں جماعت اور انٹرمیڈیٹ اردو میڈیم طلباء کی نمایاں کامیابی پر نیو پیکاک کانفرنس ہال کریم نگر منعقدہ تہنیتی تقریب میں خطاب کے دوران کیا۔ اس موقع پر ایم ایل سی عامر صاحب نے انکشاف کیا کہ 2030 تک سیاست ہب کے ذریعے ریاست کے 1 لاکھ افراد کو فی کس لکھپتی بنانا ہی ان کا مقصد ہے۔ سوڈا چیئرمین کومٹ ریڈی نریندر ریڈی نے اپنے خطاب میں اپنی حکومت کی جانب سے انجمن ترقی اردو کریم نگر کو درکار تمام تر سہولیات فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ سیکریٹری انجمن ترقی اردو عبدالصمد نواب نے انجمن کی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالی، حکومت سے انجمن کے لیے ممکنہ اقدامات کرنے کی اپیل کی، جبکہ جوائنٹ سیکریٹری انجمن ترقی اردو محمد سراج مسعود نے تعارفی کلمات پیش کرتے ہوئے انجمن ترقی اردو کریم نگر کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کی کارروائی انجمن کے رکن عاملہ اظہار حسین اور سراج مسعود نے چلائی۔ پروگرام کا آغاز حافظ صادق علی کی کلام پاک سے ہوا، جبکہ اظہار حسین اظہار نے نعتیہ کلام سنایا۔ اس موقع پر 10ویں جماعت اور انٹرمیڈیٹ میں نمایاں نشانات حاصل کرنے والے زائد از 60 طلباء و طالبات کی تہنیت کی گئی۔ توصیفی اسنادات و مومنٹوز کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس موقع پر انجمن ترقی اردو کریم نگر کے ذمہ داران عبداللہ اسد، حافظ صادق علی احمد، سراج مسعود، سعادت علی صدیقی، حافظ اشتیاق، اظہار حسین اظہار، حافظ مظہر، افضل پاشا، محمد علی خالد، مقبول حسین، شکیل احمد، شفیق احمد اطہر کے علاوہ طلباء و اولیاء طلباء کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ صدر پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ کی سالگرہ کے موقع پر کانگریس دفتر میں کانگریس کمیٹی کے صدر کشور وینو کی قیادت میں کیک کاٹا گیا اور تقاریب منائی گئی۔ اسی طرح نظام آباد کے مختلف علاقوں میں بھی اس تقریب کو منایا گیا، مندروں میں پوجا کی گئی۔ ریاستی اردو اکیڈمی کے چیئرمین طاہر بن حمدان مہمان کی خصوصی کی حیثیت سے ان تقاریب میں شرکت کیے۔ ورنگل کا ایم جی ایم ہسپتال شمالی تلنگانہ کے طبی میدان میں ایک ماں کی طرح ہے۔ ہسپتالوں کی ترقی اور صفائی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایم ایل اے نائنی نے ہسپتال کے طبی عملے اور ڈاکٹروں کی کاہلی کو غیر برداشت قرار دیا اور کہا اگر آپ اپنے طریقہ کام کاج نہیں بدلتے تو پھر منتقلی کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں کے صدر و ایڈوکیٹ جمال شریف بعد نماز جمعہ مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ حکومت کی جانب سے چلائے جا رہے اقلیتی اقامتی اداروں کالجوں میں کارپوریٹ طرز پر تعلیم دی جا رہی ہے، اپنے بچوں کو ان اسکولوں کالجوں میں داخلہ دلوایا جائے۔ ان میں اقلیتی اقامتی اسکول کالج اسٹیشن گھنپور گرلز 1 کی طالبات نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر محمد جمال شریف نے مختلف اقلیتی اقامتی اسکولز کی مثال بھی پیش کی اور والدین کو خانگی اسکولوں میں داخلے سے بچنے کی بھرپور اپیل کی۔ ضلع کے آباد آباد کے کاغذ نگر رورل پولیس اسٹیشن میں آج ضلع ایس پی ڈی سنیواسو نے اپنے ہمراہ ڈی ایس پی رامانوجم، رورل سرکل سنیواس، ٹاسک فورس سرکل رانا پرتاپ اور سب انسپکٹر سندیپ کمار کے ساتھ مل کر پریس میٹ سے خطاب کیا اور ضلع ایس پی نے بتایا گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران ایک وین کے ذریعے ریاست کرناٹک سے لگ بھگ 60 لاکھ روپیوں کی لاگت کے 20 کنٹل نقلی تخم کی منتقلی کے دوران ٹاسک فورس نے کارروائی کرتے ہوئے اس نقلی تخم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور تحقیقات کرتے ہوئے ایک کیس درج کر لیا۔ صدر پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار کی سالگرہ کے موقع پر نظام آباد میں کانگریس کی جانب سے بڑے پیمانے پر ان کا جنم دن منایا گیا۔ پرچار کمیٹی کے چیئرمین محمد جاوید اکرم نے کیک کاٹا اور جنم دن منایا۔ مسلم پسندہ بورڈ کی جانب سے وقف بچاؤ دستور بچاؤ پروگرام کے تحت طے کیے گئے لائحہ عمل انجام دینے کے لیے مسلم پسندہ بورڈ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نظام آباد کنوینر احمد عبدالعظیم جیسی و دیگر قائدین نے آج میڈیا سے بات کی اور 6 نکاتی پروگرام کی تفصیلات سے واقف کروایا۔
ورنگل پولیس کمشنریٹ کے تحت کل ہونے والے UPSC سیولز کے ابتدائی امتحانات کے پیش نظر BNSS ایکٹ 2023 ہندوستانی شہری تحفظ کوڈ کی دفعہ 163 کل بتاریخ 25 مئی 2025 صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک امتحانی مراکز پر نافذ رہیں گے۔ ورنگل پولیس کمشنر سنپریت سنگھ نے اس سلسلے میں تمام تفصیلات جاری کی۔ حافظ عقیل الدین انجینئر کے مطابق جمعہ 23 مئی کو مسجد عائشہ اچن پلی بودھن میں بعد نماز جمعہ جمیعت علماء ہند کی رکنیت سازی مہم کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس طرح جمعہ کو بودھن کے تقریباً تمام تر مساجد میں جمیعت علماء ہند کی رکنیت سازی مہم چلائی گئی، جس میں مفتی صلاح الدین قاسمی امام و خطیب کے علاوہ حافظ محمد غیاث الدین صدر مدرسہ خیر العلوم، حافظ افسر مظہری ناظم مدرسہ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کامریڈی کے بسونہ گلی بچکنڈا میں ایک نہایت دلخراش سانحہ پیش آیا جس نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا۔ منگلی برادری سے تعلق رکھنے والے 20 سالہ جیوتی جمعہ کے روز ایک حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اسی سانحے سے صدمہ زدہ شوہر منگلی سنیل عمر 25 سال نے تیزاب پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس تمام واقعے سے محلے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ LRD کے لنگم پیٹ کانگریس پارٹی قائد محمد فتح الدین نے صدر پردیش کانگریس پارٹی مہیش کمار گوڑ کی گاندھی بھون میں ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پورنلا پربھا کے زیر نگرانی منعقدہ جنم دن تقریب میں شرکت کی۔ عادل آباد بانیو صدر سیوا فاؤنڈیشن عادل آباد خواجہ سیاد الدین نے اپنے ایک صحافتی بیان میں مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ ملک کی ریاستوں کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ کے 8 اضلاع میں جہاں BJP کے اراکین پارلیمنٹ موجود ہے وہاں وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام پر مبنی اسکیمات کو روبہ اول لائے اور فوری ان کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں لائی جائے تاکہ اقلیتوں کی بڑھتی پسماندگی کو دور کیا جا سکے۔ انہوں نے اس پروگرام کے تحت وضع کردہ 15 نکاتوں کو نافذ کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ محمد عبد المعز سابق ضلع پریشد کوآپشن ممبر نظام آباد نے اپنے بیان میں کہا کہ 15 ماہ سے ریاست تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت ہے اور حکومت مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ ورنگل کے LB نگر میں مسلم کمیونٹی میڈیشن سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ اس تقریب میں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج VB نرملا گیتمبا اور سینئر سول جج M سائی کمار نے شرکت کی۔ سینٹر کا مقصد خاندانی جھگڑوں، جائیداد کے تنازعات، قرضے، کرایہ داری اور دیگر دیوانی فوجداری نوعیت کے کیسز کو عدالت سے باہر حل کرنا ہے۔ سینٹر میں ماہر قوانین، سماجی کارکنان اور دینی رہنما خدمات انجام دیں گے تاکہ معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ اس اقدام سے عدالتی بوجھ کم ہو جائے گا اور عوام کو فوری انصاف بھی ملے گا۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر DK شیو کمار اور دیگر کے نام منظر عام پر آئے ہیں۔ ED نے اپنی چارج شیٹ میں یہ نام شامل کیے ہیں۔ اسی دوران ملی رپورٹس کے مطابق کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر DK شیو کمار نے اعتراف کیا کہ انہوں نے نیشنل ہیرالڈ کو 25 لاکھ روپے کا عطیہ دیا اور کھلے عام دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اور میرے بھائی نے اپنے ٹرسٹ کے ذریعے یہ عطیہ دیا ہے۔ ED نے اپنی تازہ ترین چارج شیٹ میں قانونی انسداد منی لانڈرنگ کے تحت داخل کیے ہیں۔ واضح رہے کہ نیشنل ہیرالڈ پنڈت جواہر لال نہرو کی جانب سے قائم کردہ اخبار ہے۔ شبھم گل کو آج ٹیم انڈیا کا نیا ٹیسٹ کیپٹن مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رشبھ ان کے نائب یعنی وائس کیپٹن ہوں گے۔ ہندوستان آئندہ دنوں میں انگلینڈ کے خلاف 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیل رہا ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں روہت شرما اور وراٹ کوہلی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ ٹیم میں بائیں ہاتھ کے کھلاڑی B سائی سدرشن کو شامل کیا گیا ہے۔ کرون نائک کی 7 سال بعد واپسی ہوئی ہے۔ اس مرتبہ فاسٹ بالر محمد سمیع کو شامل نہیں کیا گیا۔ ٹیم انڈیا کے دیگر کھلاڑیوں میں Y جیسوال، KL راہل، سائی سدرشن، نتیش ریڈی، رویندر کیرجا اور محمد سراج اور دیگر شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی ترقی سے پریشان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا دوست کہنے والے ڈونالڈ ٹرمپ نے ایپل کے CEO ٹم کوک سے کہہ دیا ہے کہ وہ ان کی کمپنی ہندوستان میں اپنے پلانٹس پر تعمیر کر سکتی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی انتباہ کیا کہ وہ ہندوستان میں تیار ہونے والی مصنوعات کی امریکہ میں فروخت پر 25 تا 30% ٹیرفز عائد کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آپ ہندوستان جائیے لیکن اس کے بعد ٹیرف کے بدل امریکہ میں اپنے پروڈکٹس فروخت نہیں کر پائیں گے۔ واضح رہے کہ ایپل کے آئی فونز ہندوستان کے مختلف مقامات پر تیار کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں جو ایپل آئی فونز فروخت ہوتے ہیں ان میں 35 سے 38% ہندوستان میں تیار کیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال ایپل آئی فونز کی ہندوستان میں $22 ارب مالیاتی تیاری عمل میں آئی تھی۔